محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، میں آپ کی بستی میں آتا رہتا ہوں. آپ نے میری باتیں سنی ہیں اور سنتے رہتے ہیں، لیکن دوستوں اور ساتھیوں، انسان باتوں کو سن کر کے اگر دل و دماغ میں بٹھائے گا تو کامیابی اس کے قدموں کو چومے گی، اور اگر باتوں کو سنے اور پھر انسنی کر دے تو ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ بیانات میں بیٹھے، 100 تقریریں سنیں، لیکن اس کی زندگی میں کوئی سدھار پیدا نہیں ہو. اس لیے آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کی کوشش کریں گے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کا. کیوں بھائی نام سنا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم تھے وہ، اور پھر پڑھتے پڑھتے اتنا پڑھا کہ دارالعلوم دیوبند کے وہ شیخ الحدیث بن گئے. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ان کے خصوصی شاگردوں میں تھے. اللہ رب العزت نے ان کی باتوں میں ایک اثر رکھا تھا. وہ ایک دیہات میں گئے، ان کے شاگرد جمع ہو گئے. شاگردوں نے کہا حضرت کچھ بیان فرمائیے. تو کہنے لگے میں تقریر کا آدمی نہیں ہوں، مجھ سے سبق پڑھواؤ، کتابیں پڑھواؤ. مجھے تقریر کے لیے بٹھا دو گے، میں بیان کرنا نہیں جانتا. مگر شاگردوں نے اصرار کیا کہ نہیں حضرت، گاؤں کے لوگ بھی جمع ہو گئے، کچھ بیان فرما دیجئے حضرت، کچھ بیان فرما دیجئے. جب بہت اصرار ہوا تو مسجد کے ممبر پر ایک کتاب رکھی تھی، اس میں اصلاحی باتیں کسی صاحب نے لکھ دی تھی. حضرت نے وہ کتاب اٹھا لی
اور فرمانے لگے دیکھو بیان تو مجھے آتا نہیں، مگر اس کتاب میں جو لکھا ہے وہ میں تمہیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ گاؤں والوں نے وہ کتاب بار بار سنی تھی، لوگوں نے اس کے الفاظ زبانوں سے بار بار سنے تھے، مگر حضرت منبر پر بیٹھے اور کتاب اٹھائی اور پڑھنا شروع کیا تو کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس سے آنسو نہ ٹپک رہا، کوئی دل ایسا نہیں تھا جس میں خوف خدا کے جذبات پیدا نہ ہو گئے۔ حالانکہ وہ کتاب لوگ بار بار سن چکے تھے، امام صاحب روزانہ پڑھ کے سناتے تھے، لیکن آج شیخ وقت بیٹھا تھا، دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث بیٹھا تھا، ہزاروں علماء کا استاذ بیٹھا تھا۔ وہ الفاظ جب اس کی زبان سے نکلے تو سننے والوں کے دلوں پر اثر پیدا ہوا۔ میرے دوستو، اثر کب پیدا ہوتا ہے؟ کہنے والا مخلص ہو اور سننے والا اس نیت سے سنے کہ جو سنوں گا اس پر عمل کرنا، تو بات میں اثر پیدا ہو۔ اور اگر کہنے والا مخلص ہے، اللہ کی رضا کے لیے بات کہہ رہا ہے، مگر سننے والوں کے دل میں عمل کا جذبہ ہی نہیں ہے، تو یاد رکھو ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجا جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ بات میں اثر پیدا ہو تو کہنے والا بھی اخلاص اپنے دل میں پیدا کرے اور سننے والے بھی اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کریں، تو جو بات کان میں پڑے گی وہ دل پہ اثر کرے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت بڑا رحیم و کریم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہاری پوری لگام میرے ہاتھ میں ہے، میں جب چاہوں تمہیں بیمار کر دوں، جب چاہوں تمہیں ناکام کر دوں، جب چاہوں تمہاری زندگی کو موت سے بدل دوں، تمہارا جینا مرنا، چلنا پھرنا، صحت مند رہنا اور بیمار ہونا سب میرے ہاتھ میں، اور میرے پاس ایک دن تمہیں لوٹ کر کے آنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم میرے پاس لوٹ کر کے نہیں آؤ گے؟ اگر یہ خیال تمہارے ذہن میں ہے تو یہ تمہاری بیوقوفی ہے۔ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، اس میں بھی شامل ہوں۔ غلطی کیا ہو رہی ہے؟ میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، اگر آپ پورے طور پر متوجہ ہوں گے تو بات کو سمجھیں گے۔ ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے؟ ایک ہے مقصد زندگی اور دوسری چیز ہے ضرورت زندگی۔ ہم سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم مقصد کو بھول گئے اور ہم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا۔ اچھا، مقصد زندگی ہے کیا؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں مقصد زندگی کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پتہ ہے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دکان کھلوانا یہ مقصد نہیں ہے، کھیتی باڑی کروانا یہ مقصد نہیں ہے، دنیا کے کسی ملک میں بھیج کر کے نوکری اور ملازمت کروانا یہ مقصد نہیں ہے، پیسہ اور دولت کموانا یہ مقصد نہیں ہے۔ اے اللہ، مقصد کیا ہے؟
فرماتا ہے تمہیں پیدا کرنے کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم زندگی کے آخری سانس تک میری عبادت میں لگے رہو۔ یہی پیدائش کا مقصد ہے۔ انسان اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دیکھو یہ مقصد حیات ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ اگر مقصد حیات صرف اللہ کی عبادت ہے تو کیا ہم دکانوں کو بند کر کے مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں، کاروبار کو چھوڑ دیں، ملازمت سے ریزائن اور استعفیٰ دے دیں؟ جب مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے تو پھر دنیا کا کوئی اور کام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ ہماری بھول ہے، یہیں سے ہم ایک غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔ دیکھو یاد رکھو، مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس زندگی کا مقصد، لیکن کاروبار بھی کرو، مگر ایک بات ذہن میں رکھو، کاروبار مقصد زندگی نہیں ہے، یہ ضرورت زندگی ہے۔ دکان پر بھی بیٹھو، لیکن دکان پر بیٹھنا یہ مقصد زندگی نہیں ہے، ضرورت زندگی ہے۔ آپ کسی جگہ جا کر ملازمت کر رہے ہو، کرو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ذہن میں یہ رکھو کہ یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ ضرورت زندگی۔ ہم سے بھول کیا ہوئی کہ ہم نے مقصد کو پس پشت ڈال دیا اور ضرورت کو مقصد سمجھ کے صبح شام دن و رات صرف اور صرف دنیا کو حاصل کرنے میں لگ گئے۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا اور میری بات کو سمجھو۔ مثلا بنیشور میں کوئی فیکٹری کا مالک ہے، وہ اپنے کسی ملازم کو فیکٹری کے کسی کام سے دلی بھیجتا ہے۔ وہ آدمی جاتا ہے، غور کرو، وہ دلی جانے کا مقصد کیا ہے؟ فیکٹری کا وہ کام جو مالک نے اس کو دیا ہے وہ مقصد سفر ہے۔ اب بتاؤ وہ دلی جانے کے لیے ٹرین میں بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا؟ بھوک لگے گی تو کھانا کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ نیند آئے گی تو سوئے گا کہ نہیں سوئے گا؟ ٹرین میں بیٹھنا یہ مقصد سفر نہیں ہے، ضرورت سفر ہے۔ بھوک لگنے پر کھانا کھانا یہ مقصد سفر نہیں ہے، ضرورت سفر ہے۔ نیند آئے تو سو جانا یہ مقصد سفر نہیں ہے، مقصد سفر تو وہ کام ہے جس کے لیے مالک نے اس کو بھیجا ہے۔ اب یہ آدمی کیا کرے؟ سمجھو، یہ آدمی دلی جاتا ہے اور دلی جانے کے بعد کبھی لال قلعہ گھومتا ہے، کبھی قطب مینار دیکھتا ہے، کبھی کناٹ پلیس چلا جاتا ہے، کبھی دلی کے روڈ اور وہاں کی چکا چوند کرنے والی نئی نئی چیزوں کو دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے۔ ایک ہفتہ لگا دیا، واپسی کا ٹکٹ تھا ایک ہفتے کے بعد، اب واپسی کے لیے ٹرین میں بیٹھا، تب اسے یاد آ رہا ہے کہ مالک نے جس کام سے بھیجا تھا وہ تو میں نے کیا نہیں۔ اب میں جا کے مالک کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں کھاتا بھی رہا، میں سوتا بھی رہا، میں گھومتا بھی رہا، لیکن میں نے مالک کے اس کام کو نہیں کیا جو میرے سفر کا مقصد تھا۔ مالک کو کیا جواب دوں گا؟ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ مالک سے بچنے کے لیے وہ جانتا ہے کہ اگر میں چلا گیا مالک کے پاس تو وہ مجھے دھکا دے کے باہر نکال دے گا، تو مالک سے بچنے کے لیے وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، مالک کے پاس نہیں آتا۔ لیکن اے مسلمانوں سنو کان کھول کے، تمہارا مالک ایسا ہے کہ تم چاہنے کے باوجود بھی اس سے بھاگ کے کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، اور یاد رکھو اگر اس مقصد کو انجام دینے میں کوتاہی کرو گے تمہاری پکڑ ہوگی اور تم بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتے، جھک مار کے تمہیں واپس میرے ہی پاس آنا پڑے۔ جب اس کے پاس جاؤ گے تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ عالم ہو کہ جاہل ہو،
پڑھا لکھا ہو کہ ان پڑھ ہو، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، ہر ایک کے سامنے زندگی کا مقصد موجود ہے۔ ہاں، کھانا بھی کھاؤ، کاروبار بھی کرو، دکان پر بھی بیٹھو، دنیا بھی کماؤ، یہ تو تمہاری زندگی کی ضروریات ہیں، لیکن مقصد کو کبھی مت بھولو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میرے سوال کا جواب دو، کیا آپ مقصد زندگی میں کامیاب بننا چاہتے ہو؟ مقصد زندگی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ میں اس کا گر آپ کو سکھاؤں گا، کیونکہ پتہ نہیں میری اور آپ کی یہ ملاقات پھر دوبارہ ہوگی نہ ہو۔ اتنے بڑے مجمع میں کوئی کب اللہ کے ہاں چلا جائے، اس کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے یہ حقیقت ذہن میں رکھو کہ ہمیں مقصد زندگی کو حاصل کرنے کی جد و جہد ابھی سے کرنی ہے، اور اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ پہلے اس بیک گراؤنڈ پر توجہ دو۔ اگر آج مقصد زندگی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ یاد رکھو کل جس آنکھ بند ہونے کے بعد کوئی ہماری مدد کے لیے سامنے نہیں آ سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ جس دن انسان کی آنکھ بند ہوگی وہ 3 چیزوں کو چھوڑے گا، اور دیکھو اس کے ساتھ قبر میں ان 3 چیزوں میں سے کون سی چیز جائے گا؟ فرماتے ہیں جس دن انسان مرتا ہے وہ مال و دولت کو چھوڑتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، اور اپنے اعمال کو چھوڑتا ہے۔ 3 چیزیں چھوڑی، اس نے ساتھ کون سی چیز جا رہی ہے؟ فرماتے ہیں جیسے ہی غسل دے کر مرنے والے کو نہلا دھلا کر اور کفن کی 2 چادروں میں لپیٹ کر اس کے جنازے کو گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، مال و دولت تو اس کا ساتھ یہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے کفن میں روپے کی گڈیاں نہیں جاتی، الماری کی چابیاں نہیں جاتی، بینک کی کاپیاں نہیں جاتی۔ وہ ملینر ہے لیکن ساری دولت دھری کی دھری رہ گئی، اس کو صرف کفن کی 2 چادروں میں لپیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ فرماتے ہیں مال و دولت نے تو ساتھ یہیں چھوڑ دیا، اب تیرے رشتہ دار ہیں جو تجھے کندھوں پر اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کے چلے۔ یہ سارے رشتہ دار ساتھ چل رہے ہیں، لیکن کہاں تک ساتھ چلیں گے؟ فرماتے ہیں جب تیرے جنازے کو قبر کے کنارے رکھا جائے گا تو سب کھڑے ہیں وہاں پر۔ 2 آدمی نیچے اترتے ہیں تیرے جنازے کو سہارا دینے کے، اور وہ سہارا دے کر تیرے جنازے کو قبر میں لٹا دیں گے، اور جب قبر بند کرنے کا وقت آئے گا تو وہ 2 بھی اوپر آ جائیں گے۔ کیا معلوم ہوا کہ تیرا باپ بھی کھڑا ہوگا، تیرا بھائی بھی کھڑا ہوگا، تیرا دوست بھی کھڑا ہوگا، تیرے بہت سے رشتہ دار کھڑے ہوں گے، لیکن کوئی بھی تیرے ساتھ دفن ہونے کو تیار نہیں۔ جیسے ہی تیری قبر بند ہوئی رشتہ داروں نے بھی تیرا ساتھ چھوڑا۔ اللہ کے ہاں واپس آ گیا تو جس خدا نے تجھے بھیجا تھا آج تو اس کے سامنے موجود ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا ہیں؟ جیسے ہی رشتہ دار قبر کو بند کریں گے اللہ رب العزت اس مرنے والے کے کان میں سننے کی قوت کو پیدا کر دے گا، اور یہ کیا سنے گا؟ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، یہ واپس جاتے ہوئے رشتہ داروں کے جوتوں کی آواز کو قبر میں لیٹتے ہوئے سنے گا۔ سوچو اس کے دل پر کیا گزرے گی کہ مجھے تنہا اس چھوٹی سی کوٹھری میں ڈال کر سب واپس جا رہے ہیں۔ رشتہ دار ابھی قبرستان کے گیٹ سے نکلیں گے بھی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی قبر کا ایک حصہ پھٹے گا۔ اگر یہ مرنے والا نیک ہے تو اس کی قبر میں ایک بہت خوبصورت انسان داخل ہے،
آدمی سوچے گا رشتہ دار تو ساتھ چھوڑ گئے، یہ کون آدمی آ گیا میری قبر میں؟ پوچھے گا تو ہے کون؟ اور اتنا حسین چہرہ تیرا، آج تک میں نے ایسا چہرہ نہیں دیکھا، تو ہے کون؟ کیوں میری قبر میں آیا؟ تو وہ آنے والا جواب دے گا، غور کرو جواب پر، وہ کہے گا انا عملک الصالح، وہ کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، دنیا میں جو تو نے نیکیاں کی تھی، اچھے کام کیے تھے، مقصد حیات کو پورا کیا تھا، پیدائش کے مقصد کو انجام دیا تھا، آج تیری نیکیوں کو خدا نے میری شکل میں بنا کے تیرے ساتھ کر دیا۔ تو دیکھو قبر میں ساتھ کون گیا؟ انسان کے اعمال گئے، اور پھر اللہ رب العزت اس کی برکت سے وہ کہے گا اب میں تیرے ساتھ رہوں گا اور ہر مشکل وقت میں تیری مدد کروں گا۔ اس کی برکت سے اللہ اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما دے، اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے۔ میرے دوستو، یہ نیک آدمی کے احوال ہیں جو مقصد زندگی کو پورا کر کے گیا ہوگا قبر میں، تو خدا اس کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ میں تبدیل فرما دے۔ اس کے برخلاف اگر مرنے والا گناہگار ہوگا تو جیسے ہی رشتہ دار قبرستان سے باہر نکلیں گے، اس کی قبر کا بھی ایک حصہ گرے گا اور اس میں ایک بہت زیادہ ڈراؤنی شکل کا بد شکل انسان داخل ہوگا۔ وہ تو پہلے سے خوف زدہ تھا، سارے رشتہ دار اسے تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس ڈراؤنی شکل والے انسان کو دیکھ کے اس کا خوف اور ڈر اور بڑھ جائے گا۔ وہ کہے گا تو کون ہے؟ تیری جیسی بری شکل تو آج تک میں نے دیکھی نہیں، تو میری قبر میں آیا کیوں ہے؟ تو دیکھو وہ جواب کیا دے گا، کہے گا انا عملک الخبیث، میں کوئی اور نہیں ہوں، دنیا میں جو تو نے گناہ کیے تھے، مقصد حیات کو بھلا کر کے زندگی گزاری تھی اور دنیا میں مگن ہو کے رہا تھا، آج تیرے گناہوں کو خدا نے میری شکل میں بنا کے تیرے اوپر مسلط کر دیا، اب میں ہر وقت تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے پریشان کروں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گناہگار کی قبر کی دونوں دیواریں ملنا شروع ہوں گے، ادھر کی بھی اور ادھر کی، ملتے 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 اتنی مل جائیں گی کہ اس شخص کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں ایسے گھس جائیں گی۔ بتاؤ آدمی بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ جس نے مقصد زندگی کو پورا کیا ہوگا اللہ رب العزت اس کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا، اور جو مقصد زندگی کو بھول کے دنیا سے گیا اس کو قبر میں برا ساتھی ملے گا اور اس کی قبر کو جہنم کے گڑھے میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اب بتاؤ مجھے کہ مقصد زندگی کو پورا کرنے میں کامیاب بننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو زندگی میں 4 کام کرو۔ جس نے یہ 4 کام کیے وہ مقصد زندگی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا اور اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا۔ وہ 4 کام ہیں کیا؟